بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص آ کے پوچھتا ہے سیدنا علی سے، کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی خاص ایسا علم دیا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو مسلم کے تو الفاظ ہیں، حضرت علی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا حضور نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو تمہیں دیا ہے، قرآن۔ البتہ ایک فہم قرآن ہے، قرآن کی سمجھ، وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے، لیکن وہ فہم قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نکل آئے گا۔ فہم قرآن یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، جو اس کا معنی ابل ابل کے باہر نکل رہا ہے نا، کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں، وہ مان لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں فہم کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الٹ چلنا ہے، فہم قرآن۔ پھر انہوں نے کہا ہاں ایک چیز ہے، ایک صحیفہ حضور نے مجھے لکھوایا تھا، اور شکر ہے مولا علی نے نکال لیا، ورنہ وہ کوئی شاید انہوں نے اور کاٹ لینی سی۔ وہ بخاری مسلم میں تلوار کی نیام میں سے انہوں نے وہ نکالا صحیفہ، اور اس نے کہا حضرت کیا لکھے تھے؟ انہوں نے کہا بڑی خاص گلاں لکھی ہیں نے۔ تو حضرت علی نے کہا اس میں نبی الاسلام نے ہمیں لکھوایا تھا کہ جو غیر اللہ، وہ بھی تواڈے تے لعنتاں ساریاں بھیجیاں ہیں، جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی بنو امیہ پہ اور ان کے چاہنے والوں پہ۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بدعتی ہیں۔ دوسرا، جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دے، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اے لکھیا جی، حضرت علی دا صحیفہ میں کھول لیا، دریافت کر لیا، بخاری مسلم ہی لکھیا ہے۔ تیسرا، مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی وہ دیت لی جائے گی۔ اور مسلمانوں کے قیدیوں کے احکامات، جن کی حضرت علی کو ضرورت پڑنی تھی جنگ جمل صفین میں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں تو نہیں بنانا، نہ ان کے مردوں کو غلام بنانا ہے، مسلمان تھے، ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ جو حضرت علی کی ڈیوٹی تھی وہ نبی الاسلام نے لکھوائی بھی تھی، یہ اس میں لکھا ہوا تھا، مولا علی نے کہا یہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی راز نہیں رہنے دیا حضرت علی نے۔ اب مجھے بتائیں، جب سیدنا علی جو حضور کے اتنے قریبی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے قرآن اور جو احکامات دیے انہوں نے امت تک پہنچا دیے، کوئی علم سینہ بہ سینہ نہیں ہے، تو بابت شاہی کوئی نہیں سینہ بہ سینہ۔ مولا علی سے بڑا کس کا سینہ ہو سکتا ہے؟ اور رہ کے ان کے پاس کہانی رہ گئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ والی، جو حدیث کو انہوں نے بالکل ٹیمپر کیا صحیح بخاری کی، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے 2 پیالے لیے ہیں، ایک میں نے ظاہر کر دیا اور ایک اگر ظاہر کروں تو تم میری گردن مار دو۔ وہ کہتے ہیں وہ جو ظاہر نہیں نا انہوں نے کیا، وہ یہی تھا، ٹھیک ہے نا، چشتی رسول اللہ، اشری تھانوی رسول اللہ، ظاہر ہے گردن ہی بجے گی نا تہاڈی جو تمہیں پونکو گے، بچ دیتے نہ ہو پھر علم گردن۔ وہ کہتے ہیں اے خاص معرفت یہ گلاں سن، ان الحق سبحانی معظم و شانی لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے بھی بڑا ہوگا۔ یہ سارے بکواسیات جڑے تواڈے بابے کرتے رہے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں وہ سی وہ تائیں حضرت ابو ہریرہ کہتے سن میری گردن ماری جائے۔ اچھا، ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنی پٹھی باتیں ہیں کہ اس کے بعد گردن ہی کٹتی ہے۔ تو پھر سر تصوف کے سلسلے میں تو امام حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے تھے، آپ کے تو کسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سارے سلسلے تو حضرت علی تک جاتے ہیں یا حضرت ابو بکر تک جاتے ہیں، تو آپ کا تو جھوٹ یہیں پکڑا گیا۔ اور حضرت علی کا سٹیٹس آپ کو میں نے پہلے بتا دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ حضرت کون سا علم لدنی آپ کو دیا گیا ہے، وہ پیالے کیا ہیں؟ وہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے ان لوڈوں کے نام بتائے، ان لڑکوں کے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ قریش، اور وہ قریش سے مراد بنو ہاشم نہیں تھا، بنو امیہ، میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے۔ اس وقت امت خیر منی کوئی نہیں گل، جتنے حضور کاش یہ خواہش کا اظہار کرتے رہے، اللہ دے فضل نال امت نے کوئی نبی دی خواہش پوری نہیں کی تھی۔ امت نو نبی نے کہا کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں 3 دفعہ، صحیح مسلم میں غدیر قوم۔ امت نے کہا نہیں، اسی وہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ 50 سال ہوئے نے نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے، قبر میں اترے ہوئے، اور پوری اولاد ان کی ذبح کر دی، اور آج تک قاتلین کا دفاع کر، تو کسی نصیحت کا خیال نہیں کیا۔ قرآن تو ویسے ہی پشے پش ڈال دیا نا جی، قرآن کی تو بات ہی نہ کرے۔